وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی معاشی ترقی کے لیے صحت، تعلیم اور جدید انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھرپور سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں کیا۔ راجہ شوکت کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء سعید نوید قمر، اسحاق ڈار، احسن اقبال، مولانا اسد محمود، وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان، سینیٹر نثار احمد کھوڑو، مشیر خزانہ توانائی خیبر پختونخوا حمایت اللہ، بلوچستان کے سینئر وزیر اور وزیر خزانہ نور محمد دمڑے نے شرکت کی، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سعید محسن نقوی نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ قومی اقتصادی کونسل نے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا اور تفصیلی مشاورت کی۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں اور پاکستان کی خوشحالی تب تک ممکن نہیں جب تک صوبے خوشحال نہ ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ محدود معاشی وسائل کے باوجود حکومت صوبوں کے ترقیاتی مطالبے پورے کرے گی اور وسائل کی منصفانہ شفاف تقسیم یقینی بنائے گی۔ اس حوالے سے وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو کہ اس امر کو یقینی بنائے گی کہ صوبوں کو ملنے والے فنڈز میں کسی قسم کی تخصیص نہیں برتی جائے گی، بلکہ تمام صوبوں کو ان کی ضروریات کے مطابق موجودہ وسائل منصفانہ اور شفاف بنیادوں پر تقسیم کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ 2018 میں جب مسلم لیگ نون حکومت چھوڑی تب وفاقی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا، جو کہ 2021 سے 2022 میں کم کر کے صرف 550 ارب روپے کر دیا گیا۔ اس مجرمانہ فعل سے ملکی ترقی کو دانستہ طور پر روکا گیا، مگر موجودہ حکومت نے معاشی چیلنجز کے باوجود ترقیاتی بجٹ میں 100% سے زائد اضافہ کر کے اسے آئندہ سال کے لیے 1150 ارب روپے تک کیا، تاکہ نہ صرف پاکستان ترقی کرے بلکہ اس ترقی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ سکیں۔ قومی اقتصادی کونسل کو بتایا گیا کہ گزشتہ حکومت کی چھوڑی ہوئی معاشی مشکلات و پاکستان میں تاریخی سیلاب سے معیشت کو 30 ارب ڈالر کے نقصان کے باوجود رواں سال حاصل ہونے والی شرح نما 0.3% رہی۔ گزشتہ حکومت نے مالی سال 2021 سے 2022 میں 84 ارب ڈالر کی برآمد کی، جس کی وجہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور ملکی معاشی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا۔ آئندہ سال کے لیے ترقی کی شرح کا ہدف 3.5% پر رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال ملک میں مجموعی طور پر سرمایہ کاری کی شرح 13.61% رہی، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس کا ہدف بھی بڑھا کر 15% رکھا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی نے اجلاس میں 5 ویز فریم ورک پر شرکاء کو بریفنگ لی، جس کے تحت برآمد کے فروغ، ای ڈیجیٹل پاکستان کی ترقی، ماحولیات، توانائی اور مساویانہ پاکستان پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس فریم ورک کے تحت ایسا ایجنڈا مرتب کیا گیا ہے جو پاکستان کے ناگزیر ہے۔ 5 ویز میں سب سے پہلے برآمد کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت کی ترجیح ہے کہ ان 5 شعبوں کے ذریعے برآمد کو بڑھایا جائے۔ عالمی مارکیٹ میں 5 شعبوں کے ذریعے اپنی برآمد بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان بھی ان میں سے ایک منصوبہ ہے۔ ڈیجیٹل کی سہولیات پورے پاکستان کو فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ قومی اقتصادی کونسل نے پاکستان اکانومک آؤٹ لک 2035 کی بھی اصولی منظوری دے دی۔ صوبائی حکومتوں دیگر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے وزارت منصوبہ بندی اس کا ویژن ڈاکیومنٹ اور اسٹریٹجی پیپر بنائے گی۔ گزشتہ حکومت کی کوئی معاشی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ملکی ترقی سست روی کا شکار ہوئی۔ اگر ملک اسی ڈگر پر چلتا رہا تو 2035 میں ملکی معیشت کا حجم صرف 550 ارب ڈالر تک پہنچتا اور غربت کی شرح 40% تک پہنچ جاتی۔ اس کے برعکس حکومت ٹرانسفارمیشنل گروتھ ماڈل کا جامع منصوبہ پیش کر رہی ہے۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پاکستان میں سالانہ 6.2% شرح نمو حاصل کر کے پاکستان کی معیشت کے حجم کو 1000 ارب ڈالر تک پہنچایا جائے گا، جبکہ شرح غربت کو بھی کم کر کے 15% پر لایا جائے گا۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ 2023 سے 2024 کے ترقیاتی بجٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سماجی شعبے، موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ، عالمی معیار کی تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت کی ترقی اور توانائی کے شعبے کی جدت و اصلاحات پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اجلاس نے ملک میں بین
اقوامی معیار کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں 145% اضافے کی منظوری دی، جس سے اعلیٰ تعلیم کا بجٹ مجموعی طور پر 60 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جس کے لیے 2021 سے 2022 میں گزشتہ حکومت نے صرف 24 ارب مختص کیے تھے۔ اس کے علاوہ 80 ارب روپے کی لاگت سے نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی اقدامات، جن میں نوجوانوں کو کاروبار کے لیے آسان قرضوں کی فراہمی، پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا قیام، IT اسٹارٹ ایپس، لیپ ٹاپ اسکیم، نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے تربیتی پروگرام اور وینچر کیپٹل کے فروغ کے پروگرام شامل ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کو قومی توانائی بچت پلان پر بھی بریفنگ دی گئی، جس کی منظوری وفاقی کابینہ پہلے ہی دے چکی ہے۔ اجلاس کے شرکا کو بتایا گیا کہ ان سفارشات پر عمل کر کے مختصر عرصے میں صرف ایندھن کے درآمدی بل کی مد میں 10 سے 15% یعنی کہ $1 ارب سے زیادہ کی بچت کی جا سکے گی۔ اس موقع پر صوبائی حکومتوں کو درخواست کی گئی کہ وہ قومی بچت پلان کے مختلف نفاذ پر اپنا کردار ادا کریں اور اس قومی فریضے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔